الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. اور بے شک میں خوف کرتا ہوں اپنے قریبی رشتہ داروں سے اپنے پیچھے، اور میری بیوی بانجھ ہے، بس عطا فرما مجھے اپنی طرف سے ایک وارث جو میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما. سورہ مریم آیت نمبر 5 اور 6 ہے. سیدنا حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ اور قصہ چل رہا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے کی حالت میں اللہ تعالی سے بیٹے کے لیے دعا فرمائی، اور یہ دعا بھی کب فرمائی کہ حضرت زکریا علیہ السلام ان کے ذمہ تھی حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت اور تربیت. تو اب حضرت زکریا علیہ السلام تربیت کر رہے ہیں. ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت زکریا علیہ السلام جیسے ہی حضرت مریم صدیقہ کے پاس تشریف لے گئے، جب وہاں گئے تو عجیب منظر دیکھا. منظر یہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام دیکھتے ہیں وجد عندہا رزقا، حضرت مریم کے پاس کھانے کی چیزیں پہلے سے موجود ہیں. تو حضرت زکریا علیہ السلام نے سوال فرمایا، قال یا مریم انا لک ھذا، یہ آپ نے ساری چیزیں کہاں سے لی؟ آپ کی تربیت تو میرے ذمے ہے، کفالت میرے ذمے ہے، یہ ساری چیزیں میں لے کے آیا آپ کے لیے، لیکن مجھ سے پہلے آپ کے پاس آ گئی، یہ کیسے آئیں؟ تو حضرت مریم صدیقہ نے جواب دیا، قالت ہوا من عند اللہ، یہ میرے رب کی طرف سے آئی ہیں. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور میرا رب جب چاہتا ہے جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. تو یہ اس نے عطا فرمائے ہیں. اچھا، ایک رزق دیا، اس پہ تعجب حضرت زکریا علیہ السلام کا اتنا نہیں، تعجب اگلی بات پہ کہ جو پھل فروٹ اور جو چیزیں موجود ہیں ان کا موسم ہی نہیں ہے، بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں حضرت مریم صدیقہ کے پاس. جب دیکھے نا کہ حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے فروٹ دیے لیکن بے موسم دیے، ادھر کھڑے کھڑے ہنالک دعا زکریا ربہ، ادھر کھڑے کھڑے اپنے رب سے دعا فرمائی اور فرمایا، مولا تو مریم صدیقہ کو بے موسم پھل دے سکتا ہے، میں زکریا کی اولاد کی عمر تو نہیں ہے، مولا تو بھی اس عمر میں مجھے اولاد دے سکتا ہے نا، مولا میں تجھ سے مانگ رہا ہوں. رب کا قرآن فرماتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ، اس جگہ سے ہلے بھی نہیں، اسی جگہ پہ اور اسی وقت
حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، اور کن الفاظ میں؟ فرمایا رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ فرمایا مولا مجھے اپنی طرف سے پاکیزہ بیٹا عطا فرما۔ کیوں تجھ سے مانگ رہا ہوں؟ کیوں تجھ سے میں نے یہ سوال کیا؟ اس لیے کہ تو ہی دعاؤں کو سننے والا ہے، تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے حاجتوں کو پورا کرنے والا، اور کوئی نہیں ہے دعاؤں کو سننے والا۔ مفسرین کرام نے یہاں اس دعا کے ساتھ یہ بات لکھی ہے کہ جس کے ہاں اولاد نہ ہو رہی ہو، وہ جس وقت نماز پڑھتا ہے، کوئی بھی چاہے فرض ہے چاہے نفل ہے چاہے سنت کچھ بھی پڑھ رہا ہے، درود شریف پڑھنے کے بعد ربی جعلنی سے پہلے یہ دعا پڑھے، ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، یہ دعا پڑھے، اور پھر ربی جعلنی، اور پھر جو معصورہ دعائیں ہیں یعنی کہ قرآن مجید سے حدیث مبارکہ سے منقول ہے، سو وہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ دعا پھر یہ نہیں کہ ایک دن پڑھیں اور آپ کہیں جی ٹھیک ہے، نہیں، مسلسل پڑھتے رہیں، مسلسل پڑھتے رہیں، مسلسل پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا، اس لیے کہ اس نے ساری نعمتیں بنائی ہمارے لیے۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ مانگنے میں کسر ہے، دینے میں کسر نہیں ہے۔ ہم مانگ نہیں سکتے جیسے مانگنے کا حق ہے، مگر نہ وہ تو عطائیں کرنے والا ہے، جب بن مانگے اتنا دے دیتا ہے، اور مانگیں گے تو اور زیادہ عطا کرے گا، اور زیادہ عطا فرمائے گا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے مانگا، فرمائے مولا بے موسم پھل جب تو مریم کو دے سکتا ہے تو میں زکریا کو بھی بے موسمی اولاد دے دینا۔ اور پھر آگے یہ بھی کہا تجھ سے مانگ کیوں رہا ہوں، میری کوئی دنیا کی غرض نہیں ہے کہ دنیا کا مال و دولت ہے اس کی غرض ہے۔ فرمایا نہیں، وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي، فرمایا وہ جو میرے پیچھے رشتہ دار ہیں نا میرے، فرمایا ان سے مجھے یہ امید نہیں ہے کہ وہ جو میں تیرا کام کر رہا ہوں سو وہ بھی کریں گے۔ قوم بنی اسرائیل تھی نا حضرت زکریا علیہ السلام، یہ قوم بنی اسرائیل کے تھے پیغمبر، تو فرمایا یہ قوم بنی اسرائیل شرارتیوں کی پتہ نہیں استاد ہے، اور یہ ان سے مجھے امید نہیں ہے، میں ان سے خوف کر رہا ہوں اس بات کا۔ یہ تیرا گھر بنایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے، اور پھر یہ اسی طرح چلتا آ رہا ہے سارا نظام، یہ تیرے گھر کی، یہ بیت المقدس کی، یہ کبھی بھی جو ہے وہ اس کی نگہداشت اور دیکھ بھال نہیں کریں گے، اس کی آباد کاری نہیں ہوگی، مجھے خوف ہو رہا ہے اپنے رشتہ داروں سے۔ اور یہ کہا نا، ادھر سے دعا بھی مانگی مولا مجھے بیٹا دے دے، رشتہ داروں سے، اچھا پھر خیال آ گیا کہ بیٹا بھی مانگ رہا ہوں اور بیوی کی حالت کیا ہے، وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، وہ تو بالکل ہی بانجھ ہو گئی، میں 120 سال کو اور وہ 100 سال کے قریب لگ گئی ہے۔ فرمایا مولا حالت یہ ہے، بیوی کی یہ حالت، میری 120 سال عمر، اور ادھر سے خوف یہ کھایا جا رہا ہے، لیکن میرا یقین تو دیکھنا، فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، مانگتا پھر بھی تجھ سے بیٹا ہی ہوں۔ اس لیے مفسرین کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ جب رب سے مانگ رہے ہو نا، تو چاہے تمہیں اپنی سوچ کے مطابق وہ کام ناممکن ہی کیوں نہ لگے، ظاہری اسباب میں وہ کام ناممکن ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی رب سے یقین کے ساتھ مانگے، جیسے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے مانگا۔ اب ظاہری اسباب نہیں تھے، ظاہری اسباب نہیں تھے، نہ خود اس قابل اور نہ بیوی اس قابل، بیوی بھی بڑھاپے کی انتہا کو، خود بھی بڑھاپے کی انتہا کو، ظاہری طور پہ ناممکن سا کام نظر آ رہا تھا، لیکن پھر بھی رب سے کہا میری بیوی بانجھ ہے، سارا کچھ ہے، لیکن فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، مولا تو نے ہی مجھے بیٹا دینا ہے، اور جیسے میں اکثر کہتا ہوں اور تجھ سے ہی لے کے رہنا ہے، ٹھیک ہے، تجھ سے ہی لے کے رہنا ہے، فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، مولا مجھے اپنی طرف سے ایک میرا وارث اور بیٹا عطا کر دے۔ اور پھر تیسرے پارے میں پوچھا حضرت زکریا علیہ السلام نے، مولا ٹھیک ہے تو نے مجھے آگے آ بھی رہا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دے دی، تو پھر خیال آیا مولا بیٹا کیسے ہوگا، کیا میں جوان ہوں گا، میری دوسری شادی ہوگی،
یا یہ میری بیوی بھی جوان ہو جائے گی، کس طرح ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زکریا اور مانگا مجھ سے بیٹا ہے اور اب آگے اسباب کی طرف جاتا ہے. قال کذالک، اور جس حالت میں تم دونے ہو نا اسی حالت میں بیٹا ہوگا، نہ تو جوان ہوگا نہ تیری بیوی، نہ تیری دوسری شادی ہوگی. ٹھیک ہے، اسی بیوی میں سے میں اللہ تعالیٰ نے تجھے بیٹا عطا کرنا ہے. اور ساتھ میں حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ بھی بتا دیا مولا تجھ سے جو بیٹا مانگ رہا ہوں نا اس کی جو سب سے بڑی بات ہے، جو وجہ ہے، جو ریزن ہے، جو سبب ہے، وہ یہ ہے یرثنی و یرث من آل یعقوب. فرمایا کہ وہ جو آل یعقوب علیہ السلام وراثت چھوڑ کے گئے، سو جو میں نے چھوڑ کے جانی ہے فرمایا اس کا وارث بنے. اب حدیث پاک ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نحن معاشر الانبیاء، ہم جو انبیاء کرام کی جماعت ہے نا، فرمایا کہ ہم لا نورثو، ہمارا کوئی بھی وارث نہیں ہوتا، ہم جو بھی پیچھے چھوڑ کے جاتے ہیں نا فہو صدقۃ، وہ سارا مال کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے راہ میں صدقہ و خیرات ہوتا ہے. ہمارے پیچھے ایون کہ آپ علیہ السلام زندگی کا آخر ہے، حضرت عائشہ سے فرما رہے ہیں عائشہ دیکھیں نا ادھر ادھر ذرا کمرے میں نظر دوڑائیں، کون کون سی چیزیں کھڑی ہیں، کتنا مال پڑا ہوا ہے گھر میں، دینار ہے، درہم ہے، کیا ہے؟ یا سنا 2 دینار ہیں. فرمائے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ جلدی کریں انہیں صدقہ کیجیے گا، صدقہ کریں. فرمایا میں اپنے رب سے ملوں نا تو یہ نہ ہو کہ میرے گھر میں مال و دولت پڑا ہو اور میں اس حالت میں رب سے ملوں، اور میں ایسی حالت میں رب کے سامنے جاتے ہوئے میں پیغمبر کو شرم آتی ہے. فرمایا کہ میں رب کے پاس جاؤں اور میرے گھر میں مال و دولت ہو؟ فرمایا نہیں، میں اس حالت میں جانا چاہتا ہوں کہ جو کچھ تو نے دیا تھا نا مولا وہ تیرے راستے میں قربان کر کے آ گیا، تیرے ہی راستے میں صدقہ خیرات کر کے آ گیا. فرمایا ہم جو بھی چھوڑ کے جاتے ہیں وہ سارا صدقہ ہوتا ہے. فرمایا میرے پیچھے وراثت. حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن مدینہ شریف کے بازار میں آئے اور آ کر نا اونچی سی جگہ پہ کھڑے ہو کے اعلان فرمایا اہل سوق، او بازار والو، تم ادھر بیٹھے ہوئے ہو اور مسجد نبوی میں اللہ کے پیغمبر کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، جس نے حصہ لینا ہے جاؤ جا کے لو. جب بازار والوں نے سنا انہوں نے کہا واہ جی واہ، پیغمبر کی وراثت، دوڑ پڑے سارے. اکثر لوگ آئے اور مسجد میں دیکھا وہاں تو کوئی مال و دولت تقسیم نہیں، کچھ بھی نہیں. حضرت ابو ہریرہ ادھر ہی کھڑے ہیں. واپس آئے نا لوگ، آگے کہتے ہیں ابو ہریرہ آپ جیسے سنجیدہ آدمی سے ہمیں امید نہیں تھی کہ آپ ایسا مذاق کریں گے کہ مسجد میں تقسیم ہو رہی ہے وراثت اور آپ جائیں لیں. اور ہم گئے اور وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کچھ نہیں تھا؟ نہیں کچھ تو ہوگا یار. چند ایک لوگ بیٹھے تھے، کوئی قرآن پڑھا رہا تھا، کوئی پیغمبر کی حدیث سنا رہا تھا، بس یہی کام چل رہا تھا تعلیم و تعلم کا، قرآن مجید سیکھنے سکھانے کو، اور تو کچھ نہیں تھا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں عقل دے، پیغمبر کی وراثت یہی قرآن تو ہے نا، یہی قرآن تو پیغمبر کی وراثت ہے نا. اگر تمہیں اس سے چاہیے تو وہی تو پیغمبر ہمیں دے کے گئے، وہی تو پیغمبر دے گئے. اسی لیے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب گئے نا حضرت ابو بکر صدیق کے پاس، فرمایا اس طرح بات ہے کہ جی اللہ کے پیارے پیغمبر وہ جو باغ فدق کا چھوڑ کے گئے ہیں وہ وراثت ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے پھر یہی حدیث سنائی کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ ہم جو انبیاء کرام کی جماعت ہیں ہماری کوئی وراثت نہیں ہوتی، ہم جو بھی چھوڑ کے جاتے ہیں سو وہ کیا ہوتا ہے؟ سارا اللہ کے راستے میں صدقہ ہوتا ہے، خیرات ہوتا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئی. اس کے بعد بہت ساری تاریخی روایات آئی، بکواسات آئے، وہ جی ناراض ہو گئیں، حضرت علی جی بولنا چھوڑ گئے، فلاں ہو گئے جی، یہ ہو گیا جی، وہ ہو گیا، بڑی لمبی، سب بکواس ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے. کوئی ایک بھی ایسی بات جو تاریخ میں آئی ہے کہ جی جس میں صحابہ کرام کو انہوں نے لڑایا ہے، سب بکواس ہے. سب بات کے لوگوں نے اس میں گھڑ کے جناب ڈالا ہے سب کچھ. وگرنہ آپ بتائیے گا مجھے، آپ سب ماشاءاللہ عقل سلیم رکھنے والے ہیں
اور یار جو آدمی پیغمبر کے کہنے پہ اپنے گھر کا سارا مال لا کے پیغمبر کے قدموں میں رکھ دیتا ہے، اور یار بھلا وہ پیغمبر کی وراثت کو غصب کر سکتا ہے؟ کہ زبردستی غزوہ تبوک کا موقع ہے، حضرت ابو بکر صدیق کو فرمایا جی لے آؤ جی اللہ کے راستے میں. حضرت ابو بکر صدیق سارے گھر کا مال لے آیا، ایون کہ گھر میں ایک سوئی بھی نہ رہنے دی. دیواروں پہ ہاتھ مار رہے ہیں، دیواروں پہ. بیٹی پوچھتی ہے بابا جی کیا ہے دیواروں میں؟ فرمایا وہ میں نے کبھی ایک سوئی یہاں لٹکائی تھی، وہ ڈھونڈ رہا ہوں کہ وہ مل جائے. کہتے کیوں بابا؟ کہتے اس لیے کہ آج میرے محبوب نے مال مانگا ہے، آج میرے محبوب نے کہا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اور ابو بکر جیسا عاشق صادق چاہتا ہے کہ مال مانگا ہونا یار نے تو پھر گھر میں ایک سوئی بھی باقی نہ رہے، سب کچھ قربان کر دیا. اور میرا بھائی جو پیغمبر کے کہنے پہ سب کچھ دینے والا ہے، بھلا وہ پیغمبر کی بیٹی کا حق کھا سکتا ہے؟ بھلا وہ پیغمبر کی بیٹی کا حق غصب کر سکتا ہے؟ اچھا چلے مان لیا جی حضرت ابو بکر نے نہیں دیا، آپ کی مان لیتے ہیں. حضرت عمر نے نہیں دیا، حضرت عثمان نے نہیں دیا. جب حضرت علی کی خلافت جو اپنی آئی تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو کیوں نہیں حصہ لے کے دیا؟ اپنی جو خلافت آئی 4-5 سال تک اپنی خلافت رہی ہے حضرت علی کی، تو پھر کیا انہوں نے یہ باغ فتح جو کہا جاتا ہے آل روافظ کی طرف سے، کیا انہوں نے اپنے بیٹوں کو لے کے دیے؟ اس وقت تو اپنی خلافت تھی. حضرت حسن کی اپنی خلافت آئی ہے 6 مہینے، تو اگر ان کا حق جو تھا اور باقیوں کو نہیں پتا چلا تو حضرت حسن نے کیوں نہیں لی؟ تو معلوم ہوا میرے پیاروں یہ سب بکواس ہے. اگر حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی حضرت ابو بکر صدیق سے دشمنی ہو گئی تھی اس بات پہ، تو میرا سوال یہ ہے کہ حضرت فاطمہ فوت ہوئی ہیں، وفات پا گئی، اور پھر تاریخ کی ایک بات کو مانے تو حضرت فاطمہ کی وصیت تھی کہ میرا جنازہ حضرت ابو بکر صدیق پڑھائے. ہے یہ صرف ایک کی روایت، باقی کسی نے نقل نہیں کی ہے اس کو جی. مگر نہ چلے حضرت فاطمہ کی بات نہ ہو تو حضرت ابو بکر صدیق کو حضرت علی نے خود آ کے عرض کی تھی، اور میری خواہش ہے کہ میری بیوی کا جنازہ آپ پڑھائیے گا. تو حضرت ابو بکر صدیق جنازہ پڑھا رہے ہیں، اور دشمنیاں تھی تو پھر جنازے دشمنوں سے پڑھائے جاتے جی. آپس میں جو دشمنیاں اور جناب انہوں نے خلافت کی بیعت نہیں کی اور فلاں نہیں کیا، تو کیا دشمنوں سے آ کر پھر جنازے پڑھائے جاتے ہیں جی؟ تو یہ کیا ہے؟ یرثنی و یرث من آل یعقوب، انبیاء کرام کی وراثت سو وہ مال و دولت والی وراثت نہیں ہوتی، سو وہ اللہ تعالیٰ کا وہ لے کے آیا ہوا دین اور وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام، وہ جو دنیا کو دے کے جاتے ہیں وہ علم، وہ ہے وراثت انبیاء کرام کی. اس لیے حدیث پاک فرمائی العلماء ورثۃ الانبیاء، فرمایا علماء کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا کیا بنایا؟ وارث بنایا. انشاءاللہ اس سے آگے کل اللہ تعالیٰ مل کے توفیق عطا فرمائے.